سبق نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ، یعنی مناظرہ کی شریعت میں اہمیت کتنی ہے اور مناظرہ کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ اہمیت کتنی ہے، حیثیت کیا ہے، یہ دو باتیں سمجھیں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے، جب حیثیت سمجھ آئے گی تو اس کی اہمیت سمجھ آئے گی، اہمیت سمجھ آئے گی تو حیثیت سمجھ آئے گی۔ میں آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، اور جنگ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جنگ سے پناہ مانگو، اور جب جنگ آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مناظرہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب مناظرہ کے علاوہ کوئی گزارا ہی نہ ہو تو پھر دوڑے نہیں، پھر مناظرہ کریں۔ صحیح بخاری جلد کتاب الجہاد باب لا تمنوا لقاء العدو، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ اے لوگو، دشمن سے جنگ مت مانگو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سے واسطہ پڑ جائے، جنگ آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر ثابت قدم رہو اور یقین کر لو کہ جنت اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ تو مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے۔ کوشش کریں جنگ نہ ہو، لیکن جب ہو تو پھر اللہ کا نام لیں اور ڈٹ جائیں۔ جب یہ مناظرہ علمی جنگ ہے تو پھر اس کو جنگ کے اصولوں سے لڑیں۔ اصول جنگ کیا ہے؟ مثلا نمبر 1، جرنیل پسند کا میدان سجاتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ پسند کا میدان سجائے، یعنی موضوع اپنی پسند کا طے کرنے کی کوشش کریں۔ فریق مخالف کے کمزور موضوع کو دیکھیں۔ فریق مخالف اپنا مضبوط موضوع رکھے گا، آپ اس کا کمزور موضوع دیکھیں۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ منکرین ختم نبوت قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں ہمارے بنیادی 3 موضوع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، عدم اجراء اور اجراء نبوت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت جاری نہیں، قادیانی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی شخص کو نبوت مل سکتی ہے۔ ایک عنوان یہ ہے۔ دوسرا عنوان، حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، اور قادیانی کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ ایک عنوان یہ ہے۔ تیسرا، صدق اور کذب مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قادیانیوں جس کو نبی مانتے مرزا غلام احمد، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام احمد سچا ہے۔ ایک عنوان یہ ہے۔ اب عنوان تینوں گفتگو والے ہیں، دلائل والے ہیں، لیکن سب سے آسان ترین موضوع آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس عنوان پر بات کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ جب آپ نے جھوٹا ہونا ثابت کر دیا تو جھوٹا شخص تو نبی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی آپ سے کیا کہیں گے؟ اس پر گفتگو کرو، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گئے۔ آپ کو بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں، ان کے زندہ ہونے یا وفات پانے سے مرزا قادیانی کی نبوت تو ثابت نہیں ہوتی جس کو تم نبی مانتے ہو۔ کبھی وہ بحث کریں گے حضور کے بعد نبوت ہے یا نہیں۔ آپ کو بھی حضور کے بعد تو نبوت نہیں، ہو یا نہ ہو، اس سے مرزا کی نبوت تو ثابت نہیں ہوتی۔ تو آپ جس کو نبی مانتے ہو اس پر بات کرو، سچا ہے جھوٹا ہے، اس کا انتخاب کریں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جب آپ غیر مقلدین سے گفتگو کریں تو غیر مقلدین نماز کے عنوان پہ بنیادی طور پر 4 موضوع چھیڑتے ہیں۔ ایک موضوع کیا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں،
جب نماز پڑھنی ہے تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ جب نماز پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ؟ جب نماز پڑھنی ہے تو شروع کی رفع الیدین کے علاوہ باقی مقامات رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں ان کے مذہب کے 4 پھول ہیں، یہ علامت ہے ان کی۔ اب اس میں ان کے نزدیک مضبوط عنوان رفع الیدین ترک رفع الیدین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کمزور ترین عنوان ان کا وہ ہاتھ باندھنا ہے۔ کہاں باندھنا ہے؟ تو آپ کوشش کرو کہ مخالف کا کمزور عنوان تلاش کرو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جرنیل کو چاہیے کہ پسند کا میدان سجائے۔ نمبر 2، جرنیل اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کمک کا سلسلہ منقطع نہ ہو، یعنی خیال رکھے اس کے پیچھے سے کمک آتی رہے۔ لہٰذا جرنیل کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھ مناظر معاون ایسا بنائے کہ جو معاون آپ کو دلائل فراہم کرتا رہے، بوقت ضرورت دلیل آپ کو دے سکے۔ نمبر 3، جرنیل میدان جنگ میں بطور خاص میمنہ، دائیں طرف، میسرہ اور بائیں طرف کے دستوں کو مضبوط رکھتا ہے تاکہ جنگ میں اس کا تعاون ہو۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ معاون اور صدر مناظر اپنے ساتھ مضبوط رکھے۔ نمبر 4، جرنیل ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ لڑائی کے بغیر ہی فتح ہو، لہذا مناظر کو بھی چاہیے ایسی تدابیر اختیار کرے کہ مناظرہ کی نوبت ہی نہ آئے اور آپ کے حق میں میدان آ جائے، دشمن دوڑ جائے اور دشمن کھسک جائے، مناظرے کی نوبت ہی نہ آئے۔ نمبر 5، جرنیل جس طرح مخالف فوج سے لڑتا ہے اسی طرح اپنی فوج کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ مخالف کے دلائل کو توڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہے۔ نمبر 6، جرنیل جنگ بھی کرتا ہے اور منفی پروپیگنڈا بھی توڑتا ہے۔ مناظر کو بھی چاہیے کہ مناظرہ کرتے وقت منفی پروپیگنڈا حکمت کے ساتھ توڑے۔ نمبر 7، جنگ اللہ سے مانگتے نہیں، لیکن اگر آ جائے تو دوڑتے نہیں۔ مناظرہ بھی مانگا نہ جائے، ہاں اگر آ جائے پھر آدمی ہمت اور جرت کے ساتھ مناظرہ کرے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں الجھنوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں نے اصول مناظرہ کے حوالے سے یہ 10 آپ کی خدمت میں اسباق پیش کیے، بھی 10واں سبق چل رہا ہے۔ ایک ہے مناظرہ کی حیثیت، ایک ہے مناظرہ کی اہمیت۔ مناظرہ کی حیثیت مناظرہ علمی جنگ کا نام ہے، اور مناظرہ کی اہمیت کیا ہے میں نے ثبوت پر دلائل دیے تھے، آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو اہمیت سمجھ آئے گی، لیکن میں چند ایک واقعات اور چند ایک اقوال پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ شریعت میں مناظرہ کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 1، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری۔ درء تعارض العقل والنقل، اس کے اندر فرماتے ہیں فَكُلُّ مَن لَّمْ يُنَاظِرْ أَهْلَ الْإِلْحَادِ وَالْبِدْعِ مُنَاظِرَةً تَقْطَعُ دَابِرَهُمْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الْإِسْلَامَ حَقَّهُ وَلَا وَفَّى بِمُوجِبِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَلَا حَصَلَ بِكَلَامِهِ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَطَمَانِينَةُ النُّفُوسِ وَلَا أَفَادَ كَلَامُهُ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ۔ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اہل الہات اور اہل بدعت سے ایسا مناظرہ نہ کرے جو ان لوگوں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے، تو گویا اس شخص نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، نا علم اور اس نے علم اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ ایسے شخص کی گفتگو سے دلوں کو شفا اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کا کلام علم اور یقین کا فائدہ ہی نہیں دیتا۔ نمبر 2، مولانا ابو الحسنات ابو الحد لکھنوی رحمہ اللہ، مولانا ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری۔ الحدیۃ المختاریہ شرح الرسالۃ العسدیہ کے اندر فرماتے ہیں ان علم المناظرۃ علم من اوتیہ فقد اوتی خیرا کثیرا ومن لم یتبصر فیہ لم یجد ظہیرا ولا نصیرا۔ جس شخص کو علم مناظرہ دیا گیا گویا اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر مل گئی، اور وہ شخص جو مناظرہ میں غور و فکر نہیں کرتا، بصیرت نہیں رکھتا، تو فرمایا ایسے شخص کو کوئی نصرت اور مدد کرنے والا شخص بھی نہیں ملتا۔ نمبر 3،
زبدۃ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1346 ہجری۔ حضرت کے متعلق مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ وفات 1422 ہجری نے تذکرۃ الخلیل کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ مولوی فاروق احمد امبیٹھوی یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج کو جاتے ہوئے راستہ میں مولوی دیدار علی الوری، یہ بریلوی تھے، ان کی طرف سے حضرت کو عین وقت دعوت مناظرہ دی گئی جبکہ آپ جہاز میں سوار ہونے کو تیار تھے۔ حج کے لیے جانا تھا اور جہاز تیار تھا، سوار ہونا تھا، ادھر سے بریلوی مولوی کی طرف سے مناظرے کی دعوت آئی۔ آپ کے رفقا نے جواب دیا کہ اس وقت تو گنجائش نہیں کہ جہاز تیار اور آخری ہے، البتہ واپسی پر مناظرہ ہوگا۔ حضرت کے رفقا نے کہا بھی اب تو جہاز تیار ہے، حج کو جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، مناظرہ کر لیں گے۔ مگر آپ نے سنا تو بے ساختہ فرمایا کہ نہیں، ہم تیار ہیں، کل کو ہم قیام کریں گے اور صبح مناظرہ ہوگا۔ مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ مقام اور مباحث مناظرہ آج طے کر لیں، اور رفقا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مولوی صاحب مناظرہ کرتے ہیں تو ہمیں انکار نہ کرنا چاہیے، حج بشرط زندگی دوسرے سال کر لیں۔ یہ بھی تو ایک دینی کام ہے۔ یہ سن کر فریق ثانی پر اوس پڑ گئی اور کوئی میدان مناظرہ میں نہ آیا۔ حضرت چند دن قیام فرما کر بمبئی روانہ ہو گئے۔ حالانکہ جہاز کی تاریخ روانگی گزر چکی تھی، مگر اللہ کی شان کہ اس کو 4 دن کسی غیر معمولی عذر سے ٹھہرنا پڑ گیا اور آپ اس میں سوار ہو کر عرب پہنچ چکے تھے۔ یعنی مولانا سہارنپوری ایک محدث اور صوفی عالم حج کو مؤخر فرما رہے ہیں اور اہل بدعت سے مناظرہ کو مؤخر نہیں فرما رہے، تو آپ اندازہ فرمائیں ہمارے اکابرین کے ہاں مناظرہ کی اہمیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں دلائل، اعتدال، اخلاص کے ساتھ اپنے عقیدے پر کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔